بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ تخویف دنیاوی، اور البتہ یقیناً ہم نے بھیجا آپ سے پہلے امتوں کی طرف، ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف بھی ہم نے رسول بھیجے۔ قبلک کے بعد یہ دو الفاظ محذوف ہیں، فَكَفَرُوا وَكَذَّبُوا، فَكَفَرُوا وَكَذَّبُوا کہ البتہ یقیناً ہم نے بھیجے آپ کے بعد بھی بہت سی امتوں کی طرف رسول، فَكَفَرُوا لیکن ان لوگوں نے ان رسولوں کو انکار کیا ان کا، وَكَذَّبُوا اور انہیں جھٹلا دیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ تو ہم نے پکڑ لیا انہیں سختیوں کے ساتھ اور تکلیفوں کے ساتھ، ہم نے سختی اور تکلیفوں کے ساتھ ہم نے انہیں پکڑ لیا، لعلہم یتضرعون شاید کہ وہ لوگ گڑ گڑائیں، شاید کہ وہ لوگ گڑ گڑائیں تاکہ وہ لوگ عاجزی کریں۔ دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تم سے پہلے امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے، لیکن جب ان لوگوں نے ان کا انکار کیا اور ان رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں دو قسم کے عذاب دیے۔ نمبر ایک، پہلا عذاب بالبأسا لکھیں تنگ دستی، دوسرا عذاب والضراء بیماریاں۔ تو ہم نے انہیں تنگ دستیوں میں، فقر و فاقے میں، امراض اور بیماریوں میں اور پریشانیوں میں ہم نے مبتلا کر دیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ وہ لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، یعنی عاجزی کریں، یعنی عاجزی کریں۔ عموماً جب انسان بیماریوں میں، فقر میں، تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اللہ زیادہ یاد آتا ہے، تو شاید یہ گناہوں پہ ندامت کرے اور اسے رجوع کرنے کی توفیق ہو جائے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا پس کیوں نہیں جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، پس کیوں نہیں جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، تضرعوا تو انہوں نے کیوں نہیں عاجزی کی، کیوں نہیں گڑ گڑائے۔ پس کیوں نہ جب آیا ہمارا عذاب ان کے پاس تو انہوں نے کیوں نہ عاجزی کی اور گڑ گڑائے۔ ولیکن قست قلوبہم لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون اور شیطان نے مزین کر دیا تھا ان کے لیے وہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی جب ان پر عذاب آیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا عذاب کے بعد وہ لوگ گڑ گڑاتے، اپنے گناہوں پہ ندامت کرتے، اللہ سے معافی مانگتے، لیکن ان لوگوں کے دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے برے عمل کو ان کے لیے مزین کر کے پیش کیا اور وہ اپنے برے عمل کو ٹھیک سمجھتے تھے، اسی وجہ سے انہیں توبہ کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ یہاں پر جو لفظ ہے یتضرعون، یہ باب تفاعل سے فعل مضارع معروف ہے، باب تفاعل سے فعل مضارع معروف ہے، اور یہ لفظ قصد یہ باب نصرہ سے ہے، اصل میں تھا قسوت، اصل میں تھا قسوت، لیکن واؤ کو یہاں پر تخفیفاً حذف کر دیا تو اب یہ لفظ ہے قصد۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ سنت اللہ پس جب انہوں نے بھلا دیا ما ذکروا بہ اس نصیحت کو جس کے ساتھ وہ نصیحت کیے گئے تھے، جب انہوں نے بھلا دیا اسے جس کے ساتھ وہ نصیحت کیے گئے تھے، بہی کی ضمیر کے نیچے لکھیں من الایمان والطاعت، من الایمان والطاعت جب انہوں نے بھلا دیا جس کے ساتھ وہ نصیحت کیے گئے ایمان اور اطاعت میں سے، تو ہم نے کھول دیے ان پر دروازے ہر چیز کے، ہم نے ہر قسم کے دروازے کھول دیے، بریکٹ میں آسائشوں کے، آسائشوں کے دروازے ہم نے کھول دیے، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا یہاں تک کہ وہ اترانے لگے جو انہیں عطا کیا گیا، جو انہیں دیا گیا تھا اس پر وہ لوگ اترانے لگے، تکبر کرنے لگے۔ اخذناہم بغتۃ تو ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک، پس وہ ہو گئے نا امید، پس وہ ہو گئے نا امید۔ تو یہاں اللہ کی سنت اور طریقے کا بیان ہے کہ جب انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے اور ان نصیحتوں کو ترک کر دیتا ہے
جن کے ساتھ اسے نصیحت کی گئی اور حکم دیا گیا ایمان اور اطاعت کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے ہر قسم کے آسائش کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ دولت، پیسہ، شہرت اسے ملتی جا رہی ہے اور وہ اس پر اور زیادہ اترانے لگتا ہے، تکبر کرتا ہے، کہتے ہیں دیکھو واقعی میں ٹھیک ہوں، باقی سارے لوگ غلط ہیں، تبھی میرے پاس اتنی دولت، پیسہ، حسن و جمال اور عہدے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم جب اچانک اس کو پکڑتے ہیں تو ایسا آدمی پھر بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جس نے ظلم کیا، کاٹ دی جڑ اس قوم کی جس نے ظلم کیا۔ والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ایسے ختم کر دیتا ہے کہ جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ جب درخت کی جڑ نکال دی جائے تو دوبارہ اس کے لگنے کی امید نہیں ہوتی، اب وہ پھل نہیں دیتا اور نہ ہی اب وہ سرسبز و شاداب ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کی ٹہنیاں کاٹ دی جائیں، جڑ برقرار ہو تو دوبارہ ٹہنیاں اگ جاتی ہیں، دوبارہ پھل اور سبزہ آتا ہے۔ لیکن جب جڑ اکھڑ گئی تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ ظالموں کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی یہ اس پر ہیں کہ جب ظالم مر گیا تو اے اللہ اب تیرا شکر ہے۔ الحمدللہ کا ربط کیا ہے کہ ظالم کی اللہ نے جڑیں کاٹ دی، یعنی اللہ نے اسے مار دیا۔ تو جب ظالم مر گیا تو لوگوں کو، انسانوں کو، تمام کو اس سے سکون مل گیا، اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے ظالم کو سزا دی تاکہ بعد والوں کو سکون اور اطمینان ملے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم، دلیل عقلی نمبر 9، آپ فرما دیجئے بتلاؤ تو صحیح مجھے، اگر اللہ تعالیٰ لے لے تم سے سننے کی طاقت، اگر لے لے اللہ تم سے سننے کی طاقت یعنی شنوائی، وَأَبْصَارَكُمْ اور لے لے اللہ تم سے بینائی، اور لگا دے تمہارے دلوں پر مہر، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، پس کون ہے اللہ کے علاوہ جو تم لا کر دے تمہیں یہ چیزیں، جو لا کر دے تمہیں یہ چیزیں، کون ہے اللہ کے علاوہ؟ انظر کیف نصرف الآیات، پس دیکھو کس طرح ہم مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیوں کو، ثم ہم یصدفون، پھر بھی وہ لوگ اعراض کرتے ہیں۔ ہم مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں، لیکن پھر بھی وہ لوگ اعراض کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں اپنی توحید پر دلیل عقلی بیان کی۔ کیا دیکھتے نہیں ہو اگر اللہ تم سے قوت سماعت لے لے، تمہاری شنوائی چھین لے، یا تمہاری قوت بصارت لے لے، یا دلوں پہ مہر لگا دے، کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں یہ اعضاء اور یہ قوتیں عطا کرے؟ پھر بھی تم لوگ بات کو سمجھتے نہیں اور اعراض کرتے ہو۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، فرما دیجئے مجھے بتلاؤ تو صحیح، ارأیتکم اخبرونی، مجھے خبر دو، اگر آئے تمہارے پاس عذاب اچانک، او جہرتاً یا اعلانیہ، یا اعلانیہ، اس کے بعد جزا معذوف ہے، جہرتاً کے بعد من یدفعہ، من یدفعہ، اگر اللہ تم پر عذاب لے کر آئے تو کون ہے جو اس عذاب کو دور کرے گا؟ هل یہلک الا القوم الظالمون، پس نہیں ہلاک کیا جاتا مگر ظالم قوم کو۔ یہاں اشارہ ہے کہ اگر اللہ عذاب لے کر آئے تم پر اعلانیہ بھی، کون ہے جو دور کرے گا؟ کوئی بھی دور نہیں کر سکتا، اور عذاب کا مقصد یہ ہوگا ظالم لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، مقصد بعثت رسل، مقصد بعثت رسل، اور ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ فمن آمن واصلح، انجام مستفیدین، پس جو ایمان لے کر آیا اور اس نے اپنی اصلاح کی، فلا خوف علیہم، نہیں ہوگا اس پر کوئی خوف، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو دو کاموں کے لیے بھیجا، خوشخبری دینے والے یعنی ایمان والوں کو، اور ڈرانے والے یعنی کفار اور مجرمین کو۔ پس جو ایمان لے کر آیا اور اپنی اصلاح کر دی، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
خوف کا مطلب کیا ہے؟ الخوف علی المتوقع، خوف کے نیچے لکھیں، خوف کسے کہتے ہیں؟ الخوف علی المتوقع، خوف وہ ہوتا ہے کہ جس کی امید ہوتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور الحزن علی الواقع، حزن کہتے ہیں الحزن علی الواقع، غم ہوتا ہے جو واقع ہو چکا ہو۔ تفسیر بیضاوی میں یہ تشریح ہے کہ خوف اسے کہتے ہیں جس کی امید ہوتی ہے کہیں آ نہ جائے، اور غم وہ ہوتا ہے جو ماضی میں واقع ہو چکا ہو۔ تو قیامت کے دن نہ ماضی کی باتوں پہ غم ہوگا جب انسان جنت میں جائے گا، اور نہ اسے مستقبل کے بارے میں کوئی خوف ہوگا۔ دیکھیں انسان کے پاس بڑی سے بڑی نعمتیں بھی ہوں، لیکن خوف تو ہوتا ہے کبھی یہ نعمت مجھ سے چھن جائے گی۔ آج جوانی ہے، کل یہ ختم ہو جائے گی، بینائی چلی جائے گی، شنوائی ساتھ چھوڑ دے گی، ہاتھوں کی طاقت نہ رہے گی۔ ہر انسان کو اپنے بڑھاپے میں اس بات کا خوف ہے۔ تو لیکن قیامت کے دن یہ مستقبل کا کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، اور ماضی میں جو انسان پر ایام گزرے اس کا غم بھی نہیں ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، انجام مجرمین، پس جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، یمسہم العذاب، چھوئے گا ان کو عذاب، بسبب اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ بریکٹ میں لکھیں یعنی نافرمانی کے عادی تھے، یعنی نافرمانی کے عادی تھے، انہوں نے زندگی اس میں گزاری تھی، اس لیے ہم نے ان کو عذاب دیا۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، ازالہ شبہ، شبہ یہ ہے کہ نبی عالم الغیب، مختار کل اور نور ہوتا ہے۔ جواب شبہ یہ ہے کہ نبی نہ عالم الغیب ہوتا ہے، نہ نبی کے پاس ہر چیز کا اختیار ہوتا ہے، اور نہ نبی فرشتہ ہوتا ہے، بلکہ وہ انسان اور بشر ہوتا ہے۔ قل فرما دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں کہتا ہوں کہ یقیناً میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو نہیں پیروی کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کی گئی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، فرما دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں بینا اور نابینا؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ دیکھیں اس آیت میں تینوں چیزوں کا رد ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے رد ہے مختار کل کا، کہ یہ جملہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اس میں رد ہے مختار کل کا، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، یعنی سارے خزانے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ تو یہ نفی مختار کل ہے، نفی مختار کل ہے۔ ولا اعلم الغیب، اس جملے میں نفی علم غیب ہے، کہ میں غیب نہیں جانتا، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ باقی حضور جو بتلاتے ہیں وہ انباء الغیب، اخبار الغیب، اطلاع علی الغیب ہے۔ تیسری چیز لا اقول لکم انی ملک، اور میں فرشتہ نہیں ہوں، اس میں نفی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہیں، چونکہ فرشتے تو نور سے پیدا ہوئے ہیں، تو آپ نور نہیں ہیں بلکہ آپ بشر ہیں۔ بدعتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان تینوں چیزوں کے قائل ہیں نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی مانتے ہیں، عالم الغیب بھی مانتے ہیں، اور مختار کل بھی مانتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس ایک آیت میں ان کی تینوں باتوں کی تردید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تینوں دعووں کی تردید کر دی، اور بتلا دیا کہ نبی کے پاس یہ خزانے نہیں ہیں، خزانے اللہ نے تمام اپنے پاس رکھے ہیں۔ تو یہ آیت ایک بڑی واضح ہے اور اپنے مدعا پر مکمل طور پر دلالت کرنے والی ہے کہ نبی فرشتہ بھی نہیں ہے، نور بھی نہیں ہے، غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، اور نبی کے پاس ہر چیز کا اختیار بھی نہیں۔ اتنی واضح صریح آیت ہونے کے باوجود اگر کوئی بات کو نہیں سمجھتا تو یہی کہا جا سکتا ہے ان کی عقلوں پہ پردہ ہے، عقلوں پہ پردہ لگ چکا ہے، ان کی فہم صحیح کام نہیں کر رہی، ورنہ اتنی واضح آیت کے باوجود انکار کر دینا، اور صریح آیات جن میں بشریت کا تذکرہ موجود ہے، صریح آیات جن میں مختار کل کی نفی ہے، پھر بھی اگر کوئی قائل نہ ہو تو ان کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ انہیں ہدایت کی
तौफीक अता फरमाए। तो कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, नहीं बराबर हो सकते नाबीना और बीना। यहाँ तशबीह है कि जो ईमान वाला है वो बीना है और जो काफिर है वो बमंज़िले नाबीना है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? व अंज़िर बिहिल्लज़ीना यख़ाफ़ूना, फ़राइज़ रसूल, और आप डराइए बिही, इस कुरान के ज़रिए, आप इस कुरान के ज़रिए से डराइए, अल्लज़ीना यख़ाफ़ूना, उन लोगों को जो अंदेशा रखते हैं, जो अंदेशा रखते हैं, अन युहशरू इला रब्बिहिम, कि उन्हें जमा किया जाएगा उनके रब की तरफ, लैसा लहुम मिन दूनिही वली, नहीं होगा उनके लिए अल्लाह के अलावा कोई हिमायती, वला शफ़ीउन, न कोई सिफारशी, लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि वो लोग बच जाएं। यानी अल्लाह के अलावा कोई नहीं होगा। आपका मकसद है आप इनको कुरान के ज़रिए डराएं और इनको बताएं क़यामत के दिन अल्लाह के सामने आओगे, न कोई तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से छुड़ा सकता है और न कोई तुम्हारी सिफारिश कर सकता है। शफ़ी के नीचे मुस्तक़िलन कोई सिफारिश नहीं कर सकता। हाँ, जिसे अल्लाह इजाज़त दे तो वो सिफारिश कर सकता है। वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना, तंबीह रसूल, और आप मत दूर करें उन लोगों को जो पुकारते हैं अपने रब को सुबह और शाम, युरीदूना वजहहू, जो चाहते हैं अल्लाह की रज़ा, जो चाहते हैं अल्लाह की रज़ा। मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै, पस नहीं है आप पर उनके आमाल की ज़िम्मेदारी कुछ भी, नहीं है आप पर उनके आमाल की ज़िम्मेदारी कुछ भी। वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शैइन, और पस नहीं है आपके आमाल की ज़िम्मेदारी उन पर कुछ भी, यानी आप पर उनके आमाल की ज़िम्मेदारी नहीं और उन पर आपके आमाल की ज़िम्मेदारी नहीं। फ़ततरुदहुम, पस अगर आप उनको बिलफ़र्ज़ दूर करेंगे, तर्जुमा लिखें, पस अगर आप बिलफ़र्ज़ उनको दूर करेंगे, फ़तकून मिनज़्ज़ालिमीन, तो आप हो जाएंगे बेइंसाफ़ों में से, तो आप हो जाएंगे बेइंसाफ़ों में से। देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि आप मत दूर कीजिए उन लोगों को जो अल्लाह को पुकारते हैं सुबह और शाम। मुराद सहाबा इकराम, कि सहाबा इकराम का वصफ़ है वो हमेशा अल्लाह को याद रखते हैं, सुबह भी और शाम भी। सुबह शाम का तज़किरा करना ये किनाया है जमी औक़ात से, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में या दिन का वक्त होता है या रात का वक्त होता है, और सहाबा हमेशा अल्लाह को याद रखते हैं और दिखलावे के लिए नहीं, युरीदूना वजहहू, अल्लाह को याद रखते हैं, अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। नहीं है आप पर उनके आमाल की कोई ज़िम्मेदारी और ना ही आपके आमाल की ज़िम्मेदारी उन पर कुछ भी। यानी अगर कोई गुनाह कर रहा है उसके आमाल की ज़िम्मेदारी उस पर है। हर आदमी अपने आमाल का बोझ खुद उठाएगा, कोई दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फ़ततरुदहुम, पस आप उनको दूर न करो। देखें ये ला ततरुदिल्लज़ीना नहीं के जवाब में है, ततरुदहुम ये ला ततरुदिल्लज़ीना नहीं के जवाब में, इसलिए फ़ा के बाद अन मुक़द्दर है और उस अन मुक़द्दरा ने ततरुदा को नसब दिया, उस अन मुक़द्दर ने ततरुदा को ततरुदहुम में इसे नसब दिया है। तो अब पीछे पर हतफ़ होकर माना ये है आप इनको दूर न कीजिए, अगर आप दूर करेंगे तो बिलफ़र्ज़ आप हो जाएंगे नादानों में से। यानी हुजूर तो दूर नहीं करते, लेकिन बिलफ़र्ज़ अगर आप दूर करेंगे इनको जो अल्लाह की रज़ा चाहने वाले हैं, तो गोया आपने इंसाफ़ नहीं किया। वकज़ालिक फ़तन्ना बाज़हुम बिबाज़िन, और यकीनन इसी तरह हमने आज़माया बाँस को बाँस के साथ, हमने बाँस को बाँस के ज़रिए से आज़माया। पहले वाले बाज़हुम के नीचे लिखो बिलग़िना, दूसरे वाले बिबाज़िन के नीचे बिलफ़क़र, कि हम बाँस को आज़माते हैं मालदारी के साथ और बाँस को आज़माते हैं फ़क़र के साथ। लियक़ूलू हाउलाई, ये लाम आक़िबत है, लाम आक़िबत है, ताकि कहें वो लोग मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना, कि अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया है, अल्लाह ने हम पर एहसान किया है।
یعنی ہم پر احسان کیا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں مالدار بنا دیا اور اللہ نے ان کو غریب بنایا تاکہ وہ لوگ نتیجے میں یہ کہیں الیس اللہ بعلم بالشاکرین، فرما دیجئے کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا شکر گزاروں کو۔ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دولت دی ہے تو یہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں، کسی کو فقر میں رکھا ہے یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں، بلکہ یہ اللہ نے آزمانے کے لیے کسی کو دولت سے اور کسی کو فقر سے آزمایا تاکہ کہیں وہ لوگ جو دولت مند ہیں وہ کہیں ہم پر اللہ نے بڑا احسان کیا ان کو چھوڑ کر، دیکھو اگر اللہ ان سے راضی ہوتا ان کو دولت دیتا، ان کو پیسہ عہدہ گاڑی جائیداد دیتا، انہیں نہیں دی تو ہمیں دی ہے، تو تاکہ یہ مالدار لوگ اپنے مال میں غرور کے تکبر میں اور آگے بڑھ جائیں۔ بس اللہ تو شکر گزاروں کو جانتا ہے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ شکر کرتے، اللہ نے دولت پیسہ دیا، انہوں نے بجائے شکر کرنے کے اترانے لگے، تکبر کرنے لگے، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے، ہونا چاہیے تھا یہ شکر کرتے تو اللہ شاکرین کو جان کر ان کی نعمت میں اضافہ کر دیتا، لیکن انہوں نے بجائے شکر کرنے کے غریبوں کا حقیروں کا مذاق اڑایا۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا بشارت، اور جب آتے ہیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں ہماری نشانیوں پر، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، فرما دیجئے سلامتی ہو تم پر، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، پس لکھ دیا ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر مہربانی کو، اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے مہربانی کو، انہ من عمل منکم سوءا، بیان رحمت، تم میں سے جو بھی کوئی آدمی عمل کرے گا برا نادانی کے ساتھ، بجہالت نادانی کے ساتھ، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر اگر وہ توبہ کر دے گا اس کے بعد اور اپنی اصلاح کرے گا تو یقیناً اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں ایمان والوں کے لیے بشارت ہے کہ جب یہ ایمان والے آپ کے پاس آتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لے کر آئے تو آپ ان کو خوشخبری دو کہ تمہارے رب نے تو اپنے اوپر لکھ دیا ہے رحمت کو، یعنی اللہ کی رحمت غالب ہے اللہ کے غضب پر، اللہ کی رحمت غالب ہے اللہ کے غضب پر، اللہ کی رحمت نے سبقت کیا ہوا ہے۔ اب تم میں سے کوئی بھی آدمی اگر کوئی برا عمل کرتا ہے تو قید آئی ہے بجہالت، تو یہ قید احترازی نہیں ہے، اتفاقی ہے، یعنی مسلمان سے اگر گناہ ہوتا ہے تو نادانی میں ہوتا ہے، وہ عمدن گناہ مسلمان عمدن گناہ نہیں کرتا، تو بجہالت ان کی قید سے گویا اشارہ کس طرف ہے کہ یہ قید احترازی نہیں، اتفاقی ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو نادانی میں ہوتا ہے، پھر نادانی میں جیسے گناہ ہوا تو ثم تاب من بعدہ، وہ فوراً اس کے بعد توبہ کر دیتا ہے، تو جیسے توبہ کی صرف زبانی توبہ کافی نہیں، وہ اصلاح اور اپنی اصلاح بھی کرتا ہے، صرف کانوں کو ہاتھ لگانا کافی نہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں جی توبہ توبہ، ہاتھ لگا دیا، ہنس رہے بھی ہیں اور گناہ پہ ندامت بھی کوئی نہیں، نہ کرنے کا عزم بھی کوئی نہیں، وہ توبہ نہیں۔ توبہ وہ ہوتی ہے جس میں تین باتیں ہوں۔ نمبر ایک، توبہ اسے کہتے ہیں فوراً گناہ کو چھوڑ دینا۔ نمبر دو، ماضی پر ندامت کا اظہار کرنا۔ نمبر تین، نہ کرنے کا عزم کرنا۔ توبہ میں کتنی باتیں؟ تین۔ نمبر ایک، گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، اور نمبر دو، ماضی پر ندامت کرنا، اور نمبر تین، نہ کرنے کا عزم کرنا، پختہ عزم کرنا کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا، تو فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں کھول کھول کر اپنی نشانیوں کو۔ آیات کے بعد معذوف ہے لِيَظْهَرَ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ، لِيَظْهَرَ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ، ہم کھول کھول کر کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہم کھول کھول کر اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ظاہر ہو جائے ان کے لیے سیدھا راستہ، سیدھا راستہ ظاہر ہو جائے، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ واضح ہو جائے مجرموں کے لیے راستہ، تاکہ سیدھا راستہ بھی ظاہر ہو جائے اور مجرموں کے لیے راستہ بھی واضح ہو جائے۔ تو یہ عبارت اس لیے معذوف، آیت کا اب مفہوم ٹھیک سمجھ آئے گا کہ ہم کھول کر نشانیاں کیوں بیان کرتے ہیں، تاکہ ایمان والوں کا راستہ بھی ظاہر ہو جائے اور مجرموں کا راستہ بھی
ظاہر اور واضح ہو جائے، ہر ایک کو پتہ چل جائے۔ لتستبین یہ باب استفعال سے فعل مضارع معروف ہے، باب استفعال سے فعل مضارع معروف ہے، تو اس میں تاکید کا معنی ہے تاکہ خوب واضح ہو جائے مجرموں کے لیے راستہ۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین، طریق تبلیغ، فرما دیجئے مجھے روک دیا گیا اس بات سے کہ میں عبادت کروں اس کی جسے تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ۔ قل لا اتبع اہواءکم، میں نہیں پیروی کروں گا تمہاری خواہشات کی، قد ضللت اذن، یقیناً اس وقت تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المہتدین، اور میں نہیں رہوں گا ہدایت یافتہ میں سے، ہدایت پانے والوں میں سے میں نہیں رہوں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ حکم ہے کہ میں ان کی عبادت نہ کروں جس کی تم کرتے ہو، اور میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، یعنی اب تو تمہارا مذہب نہیں ہے، تم نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، اب وہ تحریف کے بعد وہ تمہاری خواہشات کا نتیجہ ہے، اب وہ آسمانی کتاب نہیں ہے۔ اگر میں نے تمہاری پیروی کی تو یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پہ نہیں رہوں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، فرما دیجئے یقیناً میں واضح نشانی پر ہوں اپنے رب کی جانب سے، میں واضح نشانی پر ہوں اپنے رب کی جانب سے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے جھٹلایا اس کو، بِهِ کے نیچے قرآن، اور یقیناً تم نے جھٹلایا اس قرآن کو۔ یہ جو بِهِ کی ضمیر ہے یہ تو اس ضمیر کا مرجع ہے بینہ، تو اس وقت یہ جو ضمیر لوٹ رہی ہوگی تو یہ معنی کے اعتبار سے ہوگی، معنی کے اعتبار سے، چونکہ بینہ بمعنی برہان کے ہے تو یہ لفظ کے اعتبار سے تو مؤنث ہے لیکن معنی کے اعتبار سے مذکر ہے۔ یا نمبر 2، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے قرآن کی طرف، تو معنی یہ ہوگا فرما دیجئے کہ یقیناً میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی جانب سے، اور تم نے اس دلیل کو جھٹلایا ہے، تو یہ تو اس دلیل برہان کو جھٹلایا، یا نمبر 2 وہ دلیل یعنی قرآن کو جھٹلایا۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، نہیں ہے میرے پاس ما وہ عذاب جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ کا، بریکٹ میں عذاب کا فیصلہ، عذاب کا فیصلہ نہیں ہے مگر اللہ کا۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، اور وہ بیان کرتا ہے حق کو اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی یہ مشرکین مطالبہ کرتے تھے جلدی عذاب کو لے کر آؤ، تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کہہ دیجئے فیصلہ تو میرے اللہ کا ہوتا ہے، اور جب وہ میرا اللہ فیصلہ کرے گا تو وہ برحق فیصلہ ہوگا، پھر کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، فرما دیجئے اگر میرے پاس ہوتا جس کو تم جلدی طلب کر رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، البتہ فیصلہ ہو چکا ہوتا میرے اور تمہارے درمیان، البتہ فیصلہ ہو چکا ہوتا میرے اور تمہارے درمیان۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، نیچے بریکٹ میں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا قرین حکمت ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا قرین حکمت ہے، یہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ جس عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں، فرما دیجئے کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہے، جب وہ فیصلہ آئے گا عذاب کا فیصلہ تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے، صرف انہی کو سزا دے گا، نیکوکاروں کو سزا نہیں دے گا۔ اللہ عادل ہے، عدل پر فیصلہ کرے گا، اور وہ خوب جانتا ہے ظالم کون ہے، نیکوکار کون ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، دلیل عقلی نمبر 10، اللہ رب العزت کے توحید کے دلائل چل رہے تھے، اس میں 10ویں دلیل اور اللہ ہی کے پاس ہیں مفاتح الغیب، غیب کی چابیاں یا غیب کے خزانے، دونوں ترجمے ٹھیک ہے، غیب کی چابیاں یا غیب کے خزانے، نہیں کوئی جانتا اسے مگر وہی اللہ۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو دریاؤں میں ہے۔
وما تسقط من ورقۃ نہیں گرتا کوئی پتا الا یعلمها مگر وہ اللہ اسے بھی جانتا ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض نہ کوئی دانہ جو زمین کے اندھیروں میں ہے، ولا رطب نہ تر، ولا یابس اور نہ خشک، الا فی کتاب مبین مگر یہ سب روشن کتاب میں موجود ہے، مگر یہ سب روشن کتاب میں موجود ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے کمال علم کا اور کمال قدرت کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کے خزانے۔ پہلی بات تو یہاں عندہ خبر مقدم ہے، مفاتیح الغیب مبتدا مؤخر ہے، تو اس میں حصر کا معنی ہے کہ اللہ ہی کے پاس غیب کے خزانے اور کنجیاں ہیں، کسی اور کے پاس نہیں۔ نمبر 2، یہ جو لفظ مفاتح ہے یا تو یہ مفتاح کی جمع ہے اور یا مفتاح کی جمع ہے، بکسر المیم یا بفتح المیم۔ اگر یہ مفاتح مفتاح کی جمع ہو بکسر المیم تو اس وقت اس کا معنی ہوگا غیب کی چابیاں، یہ آلہ ہوگا، اور اگر یہ مفتاح کی جمع ہو تو یہ اس میں ظرف ہوگا، یعنی غیب کے خزانے۔ تو یا تو یہ مفتاح کی جمع ہے یا مفتاح کی، اگر مفتاح کی جمع ہو تو غیب کی چابیاں، اور اگر مفتاح کی جمع ہو تو غیب کے خزانے۔ تو فرما دیجئے اللہ کے پاس ہے غیب کے خزانے بھی اور غیب کے خزانے کی چابیاں بھی، نہیں کوئی جانتا سوائے اللہ کے، اور وہ اللہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے جو تری میں ہے۔ دیکھیں زمین کی جو حالت ہے وہ یہی دو ہیں، تیسری کوئی حالت نہیں ہے، یا زمین پہ خشکی ہے یا تری یعنی دریا ہے، یا زمین خشک ہے یا تر ہے، تو اللہ تر اور خشک دونوں کو جانتا ہے۔ اور زمین کے اوپر اب جو درخت اور سبزہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم محیط اتنا، نہیں کوئی پتا گرتا مگر وہ اللہ جانتا ہے، اور زمین کے اندر نہیں کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، ولا حبۃ فی ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں نہیں کوئی دانہ انسان ڈالتا ہے، اور نہ کوئی تر نہ کوئی خشک چیز مگر سب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان علم کو 3 چیزوں سے بیان کیا۔ نمبر 1 بیان اس سے کیا کہ خزانے جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں، کسی غیر کے پاس نہیں ہے۔ نمبر 2 زمین پہ جو حصہ ہے وہ یا خشکی ہے یا تری ہے، اور اللہ خشکی اور تری سب کو جانتا ہے، خشکی کے نیچے بھی جانتا ہے اور تری کے اندر جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے۔ پھر تیسری بات بیان کی، اب خشکی کے اوپر درخت کثرت کے ساتھ ہیں اور درختوں پر پتے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ دیکھیں درختوں کے پتے کوئی نہیں گن پاتا، اب علاقے میں کتنے درخت ہیں، ہر آدمی کے گھر میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اسے نہیں معلوم کہ میرے گھر کے درخت پر کتنے پتے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ 30-40 سال سے درخت اس کے گھر میں موجود ہیں۔ تو 40 سال ہو گئے اسے ایک درخت کے پتوں کو نہیں پتہ، اور اللہ رب العزت کائنات کے سارے درختوں کے پتوں کو جانتے ہیں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر زمین کے اندھیروں میں جو دانہ ہے، ایک تو ایک آدمی زمین کو کھودے اور کوئی چیز رکھے اور اوپر 100 واٹ کا بلب لگا دے، وہ نظر آ رہا ہے، اور اللہ فرما رہے میں ظلمات یعنی اندھیروں میں جانتا ہوں۔ اب زمین کے نیچے اندھیرا، اور پھر جب انسان گوبر اور مٹی ڈال کے اور اندھیرا، اور ان تمام اندھیروں میں چھوٹا سا بیج، اور اللہ اسی بیج سے وہی فصل نکالتا ہے، تو وہ اللہ جانتا بھی ہے قادر بھی ہے۔ اور پھر ولا رطب ولا یابس زمین پہ جو بھی چیزیں ان کی دو قسمیں، یا وہ تر ہیں یا خشک ہیں۔ تر اور خشک ہونا یا تو یہ کنایہ ہے زندہ اور مردہ ہونے سے، کہ اللہ زندوں کو بھی جانتا ہے اور مردوں کو بھی جانتا ہے، اور یہ کنایہ ہے باسی اور تازہ ہونے سے، جو چیزیں باسی ہیں اللہ انہیں بھی جانتا ہے اور جو تازہ ہیں اللہ انہیں بھی جانتا ہے، اور یہ کنایہ ہے اس بات سے کہ جو چیزیں حلال ہیں اور جو چیزیں حرام ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ عموماً کوئی بھی چیز جب تک اپنی اصل کے ساتھ باقی ہوتی ہے وہ تر ہوتی ہے، اور جب اپنی اصل سے الگ ہو جاتی ہے تو خشک ہو جاتی ہیں، وہ اللہ کے علم میں دونوں صورتوں میں باقی ہے۔
جب تک درخت کی ٹہنی درخت کے ساتھ وہ تر ہے اللہ تب بھی جانتا ہے، اور جب وہ ٹہنی اور پتا درخت سے کٹ جا کر خشک ہو جائے اللہ اس وقت بھی جانتا ہے۔ یہ تعبیر کنایا ہے وسعت علم سے۔ اللہ خشکی اور تری کو جانتا ہے، تر اور خشک و مراد اللہ سب جانتا ہے۔ یہ تعبیر کنایا ہے اللہ کے وسعت علم سے۔ یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں الا فی کتاب محفوظ، لوح محفوظ میں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، دلیل عقلی نمبر 11ویں دلیل، اور اللہ ہی ہے وہ جو روح قبض کرتا ہے تمہاری رات کے وقت۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن کو، جو کچھ تم کرتے ہو دن کو۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ اللہ اٹھاتا ہے تمہیں فِيهِ، اس دن میں، پھر وہ اٹھاتا ہے تمہیں فِيهِ، ضمیر کا مرجع اس دن میں، لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ فیصلہ کیا جائے ایک وقت مقرر کا، ایک وقت مقرر کا فیصلہ کیا جائے، بریکٹ میں لکھیں تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے، تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے دنیا کی زندگی کی، تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے دنیا کی زندگی کی۔ ثم الیہ مرجعکم، اور پھر تم نے اسی اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ تمہیں خبردار کر دے گا اس پر جو تم عمل کر رہے ہو۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو اور علم کو بیان کیا کہ وہ اللہ وہ ہے جو تمہاری روح قبض کرتا ہے رات کے وقت۔ روح قبض کرتا ہے، انسان جب رات کو سو جاتا ہے تو من وجہن اس کی روح اس کے جسم میں ہوتی ہے، من وجہن نہیں ہوتی۔ من وجہن روح ہے تبھی تو وہ سانس بھی لے رہا ہے، کروٹیں بھی بدل رہا ہے، کھانا بھی ہضم ہو رہا ہے، اور وہ خواب اور خیالات بھی دیکھ رہا ہے، لیکن من وجہن روح اس کی نہیں ہے۔ اور یہ اشارہ قرآن کریم کی اس آیت میں موجود ہے کہ انسان جب رات کو سو جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے موت کے وقت، اور وہ جس کی موت کا وقت نہیں ہوتا، نیند کا وقت ہوتا ہے، فیمسک التی قضا علیہا الموت، پس اگر موت کا وقت ہو تو روح کو روک کے رکھ دیتا ہے، ویرسل الاخری الی اجل مسمی، اور اللہ چھوڑ دیتا ہے روح کو ایک مقررہ مدت تک۔ یعنی اللہ تعالیٰ گویا نیند میں دونوں کی روح قبض کرتا ہے، اگر موت دینی ہوتی ہے تو روح کو روک لیتا ہے، اور اگر موت دینی نہیں ہوتی تو روح کو دوبارہ بھیج دیتا ہے۔ تو روح کو بھیجنا مراد وہی ہے کہ یہ روح جسم سے نکل جاتی ہے، تبھی تو آدمی خواب دیکھتا ہے نا، خواب دیکھ رہا ہے گاؤں میں گھوم رہا ہے، حالانکہ جسم تو یہاں امریکہ جا رہا ہے، برطانیہ جا رہا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، تو جسم تو یہاں موجود ہے، تو معلوم ہوا من وجہن روح ہے اور من وجہن روح نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں اشارہ ہے کہ بھئی اللہ وہ اللہ کی ذات ہے جو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو وہ اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دن کے افعال کو تعبیر کیا ہے جرحتم سے۔ اصل میں جرحتم کہا جاتا ہے جس طرح انسان جب کھیتی کو کاٹتا ہے نا درانتی سے، تو جو چیز آئی وہ کاٹتا ہی جاتا ہے، بس اوقات اس میں کھیتی بھی کٹ جاتی ہے، تنے بھی کٹ جاتے ہیں، کبھی کوئی سانپ آئے، کوئی حشرات الارض میں آئے تو وہ بھی کٹ جاتا ہے۔ تو اللہ اشارہ کر رہا ہے تمہاری دن بھر کی میں ساری باتیں جانتا ہوں، جو تم اچھی باتیں کرتے ہو، اچھے کام کرتے ہو، برے کرتے ہو، قصدن کرتے ہو، نسیانن کرتے ہو، عمدن کرتے ہو، سب اللہ جانتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وسعت علم ہے۔ ما جرحتم بالنہار ثم یبعثکم، پھر وہ اللہ اٹھاتا ہے تمہیں دن میں۔ کیوں اٹھاتا ہے؟ تاکہ مقررہ مدت کو پورا کیا جا سکے۔ مقررہ مدت وہی انسان کی زندگی کی، جتنی زندگی ہے وہ پوری کرے گا، پوری کرنے کے بعد پھر تم نے لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور اللہ تمہیں خبردار کر دے گا اس پر جو تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے۔ اس آیت سے ایک یہ بات معلوم ہو گئی کہ لفظ توفی جو ہے یہ موت کے معنی کو مستلزم نہیں۔ لفظ توفی موت کے معنی کو مستلزم نہیں ہے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں، قادیانی عموماً اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر استدلال کرنے کے لیے قرآن کریم کی اس آیت کو لیتے ہیں،
اور اس سے استدلال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ تو سورہ آل عمران آیت نمبر 55 کو پیش کرتے ہیں کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، کہ اے عیسیٰ یقیناً ہم تجھے موت دیں گے۔ تو وہ یہاں توفی کے لفظ سے استدلال کرتے ہیں کہ مراد موت ہے۔ میں نے تفصیلاً بات وہاں عرض کر دی تھی، تو اب یہاں بتانے کا مقصد ہے کہ توفی کا معنی موت نہیں ہے۔ اگر یہ معنی موت لیا جائے گا تو قرآن کریم کی اس آیت میں دیکھیں یتوفاکم باللیل، اللہ تمہیں موت دے رہا ہے، حالانکہ رات میں موت نہیں آتی، جو بھی سوتا ہے وہ مرتا ہے، نہیں مرتا۔ معلوم ہوا توفی کا معنی موت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا توفی کا معنی ہوتا ہے اخذ الشیء وافیاً، کسی چیز کو پورا لے لینا۔ تو اگر اللہ موت دینا چاہتا ہے تو پوری روح کو لے لیتا ہے، واپس نہیں چھوڑتا، اور اگر موت دینا نہیں چاہتا تو روح کو اپنے پاس من وجن لے لیتا ہے، من وجن اس کو باقی رکھتا ہے۔ تو یہاں پر آگے باللیل کا قرینہ موجود ہے کہ رات کے وقت لیتا ہے، معلوم ہوا وہ موت نہیں ہے۔ تو جہاں یہ لفظ توفی آئے گا بغیر موت کے، وہاں کوئی قرینہ نہیں ہوگا، تو وہاں موت کے لیے استعمال ہوگا۔ تو کہیں موت کے لیے آئے گا تو اس وقت اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی موت کا قرینہ موجود ہو، پھر موت کے معنی میں مستلزم ہوگا، ورنہ یہ ہر جگہ موت کے معنی کو لازم نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی اس کے سیاق و سباق سے کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی لفظ توفی ہے۔ یا نمبر 2، دوسری اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روح قبض کرتا ہے، یعنی ایک حد تک روح قبض کرتا ہے، مکمل نہیں کرتا، یعنی ایک حد تک روح قبض کرتا ہے کچھ، اور کچھ قبض نہیں کرتا۔ یا تیسرا یہ ہے کہ اللہ روح نفسانی کو قبض کرتا ہے، روح حیوانی کو نہیں۔ اللہ روح نفسانی کو قبض کرتا ہے جس کے ساتھ تعلق احساس اور ادراک کا ہے، جس کے ساتھ تعلق احساس اور ادراک کا ہے، نہ کہ روح حیوانی کو جس کے ساتھ حیات کا دار و مدار ہے۔ حیات کا دار و مدار روح حیوانی پر ہے، اللہ وہ پوری قبض نہیں کرتا، بلکہ روح نفسانی کو قبض کرتا ہے۔ تو مطلب یعنی انسان کا احساس ختم ہو جاتا ہے نا، احساس اور ادراک۔ اب وہ سویا وہ اس کو نہیں پتہ ہوتا اس کے قریب کون آدمی کیا کر رہا ہے، کمرے میں کون کیا کر رہے ہیں، تو اس کے نہیں معلوم ہوتا، تو گویا اس کا احساس اور ادراک ختم ہو جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں روح نفسانی۔ بہرحال میں نے آپ کو 3 توجیحات عرض کر دیں کہ اللہ موت دیتا ہے، یا تو مراد من وجہن موت دیتا ہے، من وجہن نہیں دیتا۔ اور یا نمبر 2، اللہ ایک حد تک روح قبض کرتا ہے، یعنی مکمل روح قبض نہیں ہوتی، اور یا روح نفسانی قبض ہوتی ہے، روح حیوانی قبض نہیں ہوتی۔ روح نفسانی پر مدار ہے کس کا؟ احساس اور ادراک کا، کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کا احساس اور ادراک ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ وہ قبض کرتا ہے جو روح حیوانی ہے، اللہ اسے قبض نہیں کرتا، یعنی وہ باقی رہتی۔